عبداللہ بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ بن عبد المطلب اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے۔ آپ کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ ذبیح کہلانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ اپنا اور ان کا دفاع کر سکیں تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ جب یہ بیٹے اس عمر کو پہنچے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی اس منت سے آگاہ کیا۔ تمام بیٹوں نے اس پر اتفاق کیا۔ یوں عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر سب بیٹوں کے نام لکھے اور انہیں گردش دے کر ایک قرعہ نکالا۔ یہ قرعہ نکلا عبداللہ بن عبد المطلب کے نام۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھری لی اور بیت اللہ کی طرف ذبح کرنے کی نیت سے بڑھے، لیکن قریش، عبداللہ کا ننیال بنو مخزوم اور ان کا ایک بھائی ابو طالب آڑے آ گیا۔ عبد المطلب نے کہا تو میں اپنی منت کا کیا کروں؟ یہ وہ دور تھا جب عرب میں دیت یعنی خون بہا 10 اونٹوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک قرعہ نکالا جائے گا جس میں ایک طرف 10 اونٹ ہوں گے اور ایک طرف عبداللہ بن عبد المطلب کا نام ہوگا۔ اگر تو قرعہ اونٹوں کا نکلے تو وہ 10 اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے، اور اگر قرعہ عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلے تو ان اونٹوں میں 10 مزید اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ پروسیس تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ راضی نہیں ہو جاتا اور قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکل آتا۔ یہ پروسیس شروع ہوا، پہلا قرعہ نکالا گیا۔ قرعہ نکلا عبداللہ بن عبد المطلب کے نام۔ یوں 10 اونٹوں کا اضافہ ہو گیا اور قرعہ دوبارہ نکالا گیا۔ یہ پروسیس چلتا رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی اور اب قرعہ نکلا اونٹوں کے نام۔ یوں یہ 100 کے 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور عبداللہ بن عبد المطلب ذبیح کہلائے۔ اب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو کہ قریش میں رتبے کے اعتبار سے افضل ترین خاتون سمجھی جاتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجوروں کے کاروبار کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا، جہاں وہ کچھ عرصہ بیمار رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سیرت کے کچھ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں سے واپسی پر مدینہ میں بیمار ہوئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا۔ جب یہ خبر حضرت آمنہ تک پہنچی تو انہوں نے کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگو خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہ چھوڑا۔ اگرچہ موت اور موت کے حوادث نے ان کے وجود کو تو ختم کر دیا، لیکن ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ بے شک وہ ایک دانا اور رحم دل انسان تھے۔ عبداللہ بن عبد المطلب نے اپنے ترکہ میں 5 اونٹ، 1 بکریوں کا ریوڑ اور 1 حبشی لونڈی ام ایمن کو چھوڑا۔ یہ وہی ام ایمن تھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما